نعمت کے شکرانے کے طور پر باقاعدگی اور اہتمام سے خوشی و مسرت کا اظہار کرنا اس لیے بھی قوموں پر لازم ہو جاتا ہے تاکہ آئندہ نسلوں پر بھی اس دن کی اہمیت واضح ہو سکے۔ اگر ہم خدا کے احسانات پر شکرانہ ادا نہیں کرتے اور اپنی تاریخ کے اہم واقعات کو اچھی روایات کے ساتھ آئندہ نسلوں تک منتقل نہیں کر سکتے تو بعید نہیں کہ آنے والی نسلیں اللہ کے ان احسانات سے بھی بے خبر ہو جائیں اور ان کی نظروں سے اس دن حاصل ہونے والی نعمت کی قدر و منزلت بھی محو ہو جائے۔ تو شکر الہی کا تقاضا یہ ہے کہ سال بھر تو عام شکر بجا لایا جاتا رہے، لیکن جب وہ دن آئے جس دن وہ نعمت ملی تھی اس دن تو شکر کے ساتھ خوشیاں بھی شامل ہو جائیں اور وہ خود بخود جشن ہو جائے، تاکہ آئندہ نسلوں پر اس دن کی حقیقت کھل کے واضح ہو جائے۔ ارشاد ربانی ہے سورہ بقرہ میں، اور یاد کرو جب تم فرعون کے غرق ہونے کے بعد شام کو روانہ ہوئے اور میدان طیہ میں سرگرداں پھر رہے تھے تو ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا اور تمہارے لیے من و سلوہ اتارا۔ اے بنی اسرائیل، جب تمہیں فرعون مصر کی غلامی سے نجات ملی اور دریائے نیل سے ہم نے گزار کر تمہیں سینا کی وادیوں میں پہنچا دیا تو وہاں سخت دھوپ تھی۔ اللہ نے چاہا جہاں میں نے تمہیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں وہاں ایک اور مہربانی یہ بھی کر دوں تو بادلوں کو حکم دے دیا کہ وہ تم پر صاحبان کی صورت میں سایہ زن ہو جائیں۔ اب یہ بھی بظاہر ایک واقعہ ہے، مگر یہاں اس کا ذکر بھی بطور نعمت ہو رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے من و سلوہ کی نعمت نازل کی۔ یہاں یہ بھی واضح ہو رہا ہے کہ من و سلوہ صرف کھانے کے لیے ہی تم پر نہیں اتارا گیا، بلکہ اس لیے بھی کہ اس کو بطور نعمت عمر بھر یاد رکھا جائے اور اس پر اللہ کی بارگاہ میں شکر بجا لایا جائے۔ الغرض قرآن نے بیشتر مقامات پر اللہ رب العزت کی خاص نعمتوں کو ان خاص ایام کے حوالے سے یاد رکھنے کا حکم دیا ہے۔